فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنی عادت کے مطابق باتوں میں اڑانے کی کوشش مت کرو، تمہیں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنی پڑے گی۔ ضرور، میں نے بڑے خلوص سے کہا، آئندہ کوشش کروں گا کہ جہاں بھی ہوں تمہیں اپنی خیریت سے مطلع کرتا رہوں۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی علی، کیتھی بولی۔ اب تمہیں کم از کم 2 مہینے تک میرے پاس رہنا پڑے گا۔ اب اتنی بڑی سزا بھی مت دو، تم تو جانتی ہو میں بہت مصروف رہتا ہوں، اس وقت بھی ایک مہم درپیش ہے، تو گویا تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں یہاں رہے ہو۔ کیتھی نے برا مان کر کہا، یقین کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو گوٹے ہل آنے کے لیے ایک جواز پیدا کیا ہے، ورنہ میرا کام یوں بھی چل سکتا تھا۔ ہاں تم بڑے آدمی ہو، تمہیں ہماری کیا ضرورت ہو سکتی ہے، ہم خود بھی تمہارے ضرورت مند ہیں۔ تم بہت زیادہ ناراض معلوم ہوتی ہو کیتھی، میں تمہیں منانے کے لیے اپنے کچھ نہ کچھ وقت کی قربانی ضرور دوں گا۔ اگر تم نے ایسا کیا، کیتھی کی آواز مسرتوں سے لبریز تھی، تو میں تمہاری ساری کوتاہیوں کو معاف کر دوں گی۔ ایک آدھ روز میں دوبارہ فون کر کے تمہیں اپنی آمد کی تاریخ سے مطلع کروں گا، میں نے کہا اور اسے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اس قدر محبت کرنے والے دوست میسر ہیں، تہذیب نے کہا۔ میں اکیلا ہی تو خوش قسمت نہیں ہوں، تم بھی تو میرے ساتھ شامل ہو، کمال ہے، بڑ نے حیران ہو کر کہا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم لوگ ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو، آج معلوم ہوا کہ یہ شمولیت صرف اس ایک بات تک محدود ہے۔ تہذیب ہنسنے لگی اور بڑ اسے ہنستے دیکھ کر پھول گیا۔ کیوں میڈم، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ بڑ نے داد طلب انداز میں کہا۔ تم ہمیشہ درست بات کہتے ہو، بس انداز ذرا ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ بات نہیں پڑتی، تہذیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکریہ میڈم، بڑ نے جھک کر آداب بجا لاتے ہوئے کہا۔ ایک تم ہی ہو جو بڑ کی قدر کر لیتی ہو، ورنہ چیف کا موڈ تو ہمیشہ بگڑا ہی رہتا ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہاری ذرا سی تعریف کر دی جائے تو فوراً جامے سے باہر ہو جاتے ہو، لہٰذا موڈ آف ہی رکھنا پڑتا ہے، میں نے کہا اور بڑ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ سن لیا آپ نے میڈم، اب بھی وقت ہے، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، آپ دونوں کے خیالات میں بہت زیادہ تضاد ہے، اس قسم کے فیصلے صرف ایک بار کیے جاتے ہیں بڑ، تہذیب نے کہا۔ وہ بھی تفریح کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ اب تو میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو کیوں نہیں سکتا میڈم، بڑ نے سینہ ٹھونک کر کہا۔ آپ حکم کیجئے، میں ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ رشتوں کے ڈھیر لگا دوں گا، بکواس مت کرو، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ ذرا سی دیر میں تم کال سے باہر ہو جاتے ہو۔ بڑ نے برا سمو بنایا اور تہذیب نے شرارت آمیز انداز میں میری طرف دیکھا۔ بڑ نے اپنی خدمات مجھے پیش کی ہیں علی، تم کیوں جل رہے ہو؟ شکر ہے میڈم تمہاری سمجھ میں بات تو آئی، بڑ نے دونوں ہاتھ دعا کے سے انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا، ورنہ چیف تو بس تمہیں کنوارا ہی دیکھنا چاہتا ہے، تم بھی اس بےہودہ آدمی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہو، میں نے کہا اور تہذیب ہنسنے لگی۔ غلط بات ہے علی، تم نے اس کی زبان پر بہت زیادہ پابندی عائد کر رکھی ہے، یہ ہمارے بہت کام آتا ہے، اگر تھوڑا بہت ہنسی مذاق کر کے اس کا دل بہل جاتا ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ تمہارا کچھ نہیں جاتا میڈم، بڑ چہکا، لیکن چیف کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم میری باتوں میں آ کر کسی اور سے شادی نہ کر بیٹھو، یہ تو سب کو اپنی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، کنوارے پیدا ہوئے اور کنوارے ہی رہیں گے، ابے تو کیا شادی شدہ پیدا ہوا تھا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا اور تہذیب بے ساختہ ہنس پڑی۔ بولنے دو علی، تہذیب نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیچارہ کبھی کبھی تو بولتا ہے، دورہ بھی آدمی کو کبھی کبھار ہی پڑتا ہے، میں نے سر ہلا کر کہا۔ روز روز تو نہیں پڑتا، اس وقت مجھے میڈم کی حمایت حاصل ہے، بڑ سینہ تان کر بولا، اس لیے تم مجھے ناجائز نہیں دبا سکو گے، اس وقت ہم جلد سوئیں گے۔ اچانک میں نے اعلان کیا، تہذیب تھکی ہوئی ہے اور ہمیں فوری طور پر کوئی کام نہیں ہے، مجھے اتنی جلدی نیند نہیں آئے گی چیف، اس لیے مجھے اجازت دو کہ کیا بات ہے؟ میں نے بڑ کو تغیر نظروں سے گورا۔ کون سی ایسی بات ہے جسے کہتے ہوئے تم جھجک رہے ہو؟ میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرجانہ بور ہو رہی ہوگی، اگر تم برا نہ مانو تو۔ بڑ پھر خاموش ہو گیا۔ مرجانہ اگر کسی طرح بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے، میں نے سنجیدگی سے کہا، لہٰذا تم اپنے عشق کے بھوت پر قابو پائے رکھو۔
ہم نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے عدنان عباسی کے چیک پر رقم بھری اور عدنان کے پاس پہنچ گیا۔ میں یہ چیک کیش کرانے جا رہا ہوں عدنان، تم میرے سامنے بینک مینیجر کو فون کر کے اسے رقم ادا کرنے کی ہدایت کر دو۔ بڑ نے کل رات کی طرح عدنان کو ٹیلی فون سیٹ فراہم کیا اور عدنان نے بینک کا نمبر ملانے کے بعد ہمدان سعیدی سے بات کی۔ میں اپنے ایک آدمی کو 10 لاکھ دینار کا چیک دے کر بھیج رہا ہوں، اسے فوراً کیش کر دو۔ وہ خاموش ہو کر چند لمحے دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سنتا رہا، پھر بڑی تلخی سے بولا، مجھے کاروباری اصول سمجھانے کی کوشش مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ کب چیک کو کراس کرنا چاہیے اور کب نہیں۔ عدنان نے فون بند کر دیا۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، اس نے مجھ سے کہا، چیک کیش ہو جائے گا، تم سے کوئی تعارض نہیں کرے گا۔ میں بڑ کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ بڑ نے ٹیلی فون سیٹ ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ تم تہذیب کے پاس ہی رکو، میں چیک کیش کرا کے ابھی واپس آتا ہوں۔ بینک تک پہنچنے میں مجھے صرف 15 منٹ لگے اور چیک کیش ہونے میں صرف 2 منٹ کا وقت صرف ہوا۔ رقم تو پہلے سے ہی تیار رکھی تھی۔ عدنان عباسی کے فون کی وجہ سے کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی سوال کر سکتا۔ میں بڑے اطمینان سے بینک میں داخل ہوا اور صرف 2 منٹ بعد اس سے بھی زیادہ اطمینان سے 10 لاکھ دینار کی خطیر رقم سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر بینک سے نکل رہا تھا۔ بنگلے پر واپس پہنچ کر میں نے بڑ کو روانہ کر دیا۔ اس کے سپرد کاغذات کی تیاری کا کام تھا۔ عدنان عباسی سے جو رقم تم نے حاصل کی ہے اسے کس مصرف میں لاؤ گے؟ تہذیب نے مجھ سے پوچھا۔ ویسے تو اس رقم پر سونیا کے گھر والوں کا حق ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی بڑی رقم ان کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ رقم تو واقعی زیادہ ہو جائے گی۔ تہذیب نے مجھ سے اتفاق کیا۔ اس کے باوجود کم از کم آدھی رقم پر تو ان کا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس پوری رقم پر ان کا حق ہے، مگر میں انہیں 2 لاکھ دینار سے زیادہ نہیں دوں گا۔ یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی رقم ہوگی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی رقم انہیں اکٹھی بھی مل سکتی ہے۔ ایک وہی کیا عراق کے 80% سے زائد لوگوں کے لیے اتنی بڑی رقم ایک خواب کی حیثیت رکھتی ہوگی۔ اس رقم کے سہارے وہ اپنی پوری زندگی بڑے آرام سے بسر کر سکیں گے۔ یہ رقم تم سونیا کے والد تک کس طرح پہنچاؤ گے؟ تہذیب نے پوچھا۔ سونیا نے مجھے اپنا پتہ بتایا تھا۔ خود میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کے والدین کا سامنا کر سکوں۔ یہ رقم بڑ کے ہاتھوں ان تک پہنچوانی پڑے گی۔ اب آؤ ذرا عدنان سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے۔ بڑ نے عدنان کو درد دور کرنے والی گولیاں فراہم کر دی تھیں، جن کے سہارے اس نے اپنے درد سے نجات حاصل کر رکھی تھی۔ میں نے چیک کیش کرا لیا ہے عدنان، میں نے کہا، اور یہ پورے 10 لاکھ دینار ہیں۔ میں نے بریف کیس کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ عدنان عباسی کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابھرے۔ یہ خیال ہی اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ اتنی بڑی رقم یوں آسانی سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ چیک کیش کرانے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ دقت سے بچنے کے لیے ہی تو میں نے تم سے فون کرایا تھا، میں نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ کس کی مجال ہے کہ تمہارے فون کے بعد کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے؟ تم نے اپنی مطلوبہ رقم وصول کر لی، اب تو مجھے رہا کر دو۔ عدنان نے کراہتے ہوئے کہا، تمہاری رہائی میں 1 دن مزید لگے گا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا انجام دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ اپنی بقیہ زندگی تم یا تو ویل چیئر پر گزارو گے یا پھر بے ساکھیاں تمہارا مقدر بنے گی۔ یہاں سے جانے کے بعد میرا مقابلہ رینڈل سے ہوگا۔ تم نے اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تو میرے آدمی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا، میری بات پر یقین کرو۔ وہ مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، میرے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، حالانکہ وہ اپاہج ہو چکا تھا اور اس کی ٹانگوں کا علاج اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جڑنے کی توقع نہ ہونے کے برابر تھی، مگر وہ اس کے باوجود مرنے سے خوف زدہ تھا۔ اسے اپاہجوں والی زندگی گزارنا گوارا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری فرعونیت ختم ہو چکی ہے۔ آئندہ تم کسی سے خراب سلوک کرو گے تو تمہیں اپنا انجام بھی یاد آئے گا، اور یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا یہ حشر سونیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ زندگی بھر تم اپنے اس فیصلے پر پچھتاتے رہنا کہ تم نے مجھے مروانے کا فیصلہ کیا تھا اور تمہارے آدمیوں کے زد میں سونیا آ گئی تھی۔ اس کے باوجود میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے جان سے نہیں مارا۔ میں نے تمہیں جان سے نہ مار کر تم پر کوئی احسان نہیں کیا عدنان۔ یہ تو تمہاری سزا کا ایک حصہ ہے۔ اگر تم مر جاتے تو مجھے بہت کلک ہوتا، میرا انتقام ادھورا رہ جاتا۔ یہ رقم جو میں نے تم سے وصول کی ہے، اس کا ایک حصہ سونیا کے خاندان کے لیے ہے، جن کی وہ کفالت کیا کرتی تھی۔ بقیہ رقم میرے پاس محفوظ رہے گی، تاکہ اگر کبھی تم دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کرو تو اسے تمہارا سر کچلنے کے لیے استعمال کر سکوں۔ میں پہلے ہی تمہیں یقین دہانی کرا چکا ہوں کہ
کہ اب نہ تمہارے خلاف کچھ کروں گا اور نہ ہی یہودیوں کے لیے کام کروں گا۔ چونکہ تمہاری رقم کا ایک حصہ سونیا کے والدین کو جائے گا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم ان کے خلاف ہی انتقامی کارروائی نہ کر بیٹھو۔ نہیں، میں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کروں گا۔ اپنی زندگی مجھے بہت عزیز ہے۔ تم ایک بدنیت آدمی ہو، تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں کام کرنے کے ڈنگ آتے ہیں، تم ان کے خلاف کچھ نہ کرو تب بھی انہیں اچانک کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ان کے گھر کو یا فصلوں کو آگ لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے حوادث ہوتے ہیں، تمہیں تو ان کا خاصا تجربہ ہوگا۔ یہ میری بدقسمتی ہوگی اگر انہیں اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اسے میرے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ عدنان نے برائی ہوئی آواز میں کہا، تم نے اپنے ماضی کی حرکتوں سے اپنے مستقبل پر بدقسمتی کی مہر ثبت کر دی ہے۔ کسی دوسرے کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر ان میں سے کسی کا بال بھی بیکا ہوا تو میں اسے تمہارے ہی کھاتے میں ڈالوں گا۔ عدنان کا چہرہ جو پہلے ہی اترا ہوا تھا مزید اتر گیا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس موضوع پر کچھ بولنا لا حاصل ہوگا۔ دوپہر کو بڑ واپس آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ لنچ باکس لایا تھا۔ پرسوں تک سارے کاغذات تیار ہو جائیں گے، جس کے بعد صرف ٹکٹ اور ویزے کا کام باقی رہ جائے گا، جو بغداد سے بھی ہو سکتا ہے۔ بڑ نے بتایا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہمیں تو گوٹی ہل کے ویزے درکار ہوں گے جو ہمیں کھڑے کھڑے مل جائیں گے۔ اب تمہارے لیے ایک اور کام ہے، تمہیں سونیا کے گھر والوں کو 2 لاکھ دینار کی رقم پہنچانی ہوگی۔ میں نے بڑ کو سونیا کے والدین کا پتہ بتایا اور اسے سمجھایا کہ اسے ان سے کیا گفتگو کرنا ہے۔ بڑ بھی یہ کام کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، مگر وہ راضی ہو ہی گیا۔ اس کی ہچکچاہٹ کی وجہ بھی وہی تھی جس وجہ سے میں ہچکچا رہا تھا۔ سونیا کے اہل خانہ کو اس کی موت کی اطلاع پہنچانا ایک ناگوار فریضہ تھا جس سے بچنے کی کوشش ہم سب کر رہے تھے۔ لنچ کے بعد بڑ رقم لے کر روانہ ہو گیا۔ تہذیب نے فرصت دیکھ کر ایک بار پھر کرنل نعمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اصولی طور پر تمہیں چاہیے کہ اس سے کم از کم ایک ہی بار رابطہ قائم کر کے اسے مطلع تو کر دو کہ اب تم اس کے لیے کام نہیں کرو گے۔ تہذیب نے کہا، میں اس کا ملازم نہیں ہوں اور نہ ہی کسی معاہدے کی روح سے اس بات کا پابند ہوں۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم پابند ہو؟ میں تو ایک اصولی بات کہہ رہی تھی، تو میں کون سی غیر اصولی بات کر رہا ہوں؟ میں نے بھی تو ایک اصولی بات ہی کی ہے۔ تم بہت ضدی ہو علی۔ تہذیب نے ہنس کر کہا، ضدی تو پہلے بھی تھے لیکن اب تو کچھ زیادہ ہی ضدی ہو گئے ہو۔ بات ضد کی نہیں ہے تہذیب، ممکن ہے میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے اسے مطلع کر دیتا، لیکن میں بہت بری طرح بدظن ہو گیا ہوں۔ بدظن ہو گئے ہو؟ تہذیب نے چونک کر کہا، کس بات سے بدظن ہو گئے ہو؟ کس کی طرف سے بدظن ہو گئے ہو؟ کرنل نعمان کی حد تک تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے وہ ایک مخلص آدمی محسوس ہوا ہے۔ اس کے ساتھیوں میں بھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، لیکن جب مجھے عراقی قوم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو میں نے انہیں اس سے بہت مختلف پایا۔ جیسا کہ ان کے بارے میں تاثر پایا جاتا ہے، جو قوم 7-8 سال سے مسلسل جنگ لڑ رہی ہو اسے بہت سنجیدہ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ لوگ لہو لعب میں مبتلا ہیں۔ اعلیٰ سطح پر عدنان عباسی جیسے ضمیر فروش اور بے حس لوگ موجود ہیں جو بڑی آسانی سے بک جاتے ہیں۔ میں نے کسی توقع پر ہی کام کرنے کی حامی بھری تھی، لیکن تم اندازہ کر سکتی ہو کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مجھے کس قدر مایوسی ہوئی ہوگی۔ جنگیں حکومتیں نہیں جیتا کرتی، یہ تو پوری قوم کا کام ہوتا ہے۔ یہ لوگ بے حس ہو گئے ہیں، ان کے لیے کام کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر کام کرے۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے علی۔ تہذیب نے مجھ سے اتفاق کیا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ زیادہ بحث نہیں کرتی تھی اور معقول بات فوراً تسلیم کر لیتی تھی۔ میرا مقصد تو فلسطین کو آزاد کرانا ہے، عرب دنیا کو یہودیوں کے ناپاک وجود سے آزاد کرانا ہے۔ مجھے تو ہر حال میں یہودیوں کے خلاف برسرے پیکار رہنا ہے۔ میں یہی کر رہا ہوں اور یہی کرتا رہوں گا۔ سونیا کے والدین کو رقم پہنچانے کے بعد بڑ کی واپسی شام کے وقت ہوئی۔ وہ خاصا افسردہ نظر آ رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت مشکل کام سونپا تھا چیف، بڑ نے مزمل انداز میں کہا۔ بہرحال میں کام نمٹا آیا ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے بڑ، بڑا بھی اور نیک بھی۔ نیک کام کر کے تو سکون ملتا ہوگا چیف، پھر مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ سکون تو ملتا ہے بڑ، تہذیب بولی۔ تم پر صرف افسردگی طاری ہے۔ تم نے ان لوگوں کو ایک ناگوار اطلاع جو پہنچائی ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی میڈم کہ بیٹی کی موت کی اطلاع سن کر وہ لوگ کس طرح داڑیں مار مار کر روئے تھے۔ کیوں اندازہ نہیں کر سکتی؟ جوان بیٹی یا بہن کی اچانک موت پر تو ہر ایک کا رد عمل یہی ہوگا
وہ بہت خوش اخلاق لوگ ہیں چیف، بڑ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں معلوم ہوا کہ میں ان کی بیٹی کو جانتا ہوں تو انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کے لیے اس دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ چیف کہ اس حالت میں کیا کرتا، لیکن میں چپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انہیں یہ ناگوار اطلاع پہنچا کر ان سے ان کی خوشیاں چھین لی۔ سونیا کی موت کی اطلاع نہ ملتی تو وہ اس کے زندہ ہونے کی آس میں زندگی تو آسانی سے گزار لیتے۔ جذباتی باتیں مت کرو بڈ، صدمہ بہت بڑا صحیح، مگر وقت ہر صدمے کو مندمل کر دیتا ہے۔ اب کم از کم وہ بے یقینی کی صلیب پر تو مصلوب نہیں رہیں گے۔ وہ لوگ تو رقم بھی نہیں لے رہے تھے چیف، انہیں اس رقم میں سے اپنی بیٹی کے خون کی بو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بڈ کی آواز برا گئی، تہذیب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا ایک طرح سے ٹھیک ہے بڈ، میں نے دھیمی آواز میں کہا، رقم خواہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، کسی کی زندگی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ بڈ کو آئندہ اتنا مشکل کام مت سونپنا چیف، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مرحلہ اس قدر مشکل ہوتا ہوگا۔ آدمی کو مشکلات سے گزرنے کا عادی ہونا چاہیے، خصوصاً تم جیسے آدمی کو۔ اس قسم کے مشکل کام تم خود ہی کر لیا کرو چیف، قربانی کا بکرا بننے کے لیے ایک بڑ ہی رہ گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دوست، میں نے اداسی سے کہا، لیکن میں سونیا کے گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سونیا سے میرا جذباتی تعلق تھا۔ بڈ اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بار پھر کہو چیف، بڈ نے کہا، تم نے مجھے دوست کہا ہے، اگر ہمیشہ اسی طرح کہتے رہو تو بڈ تمہارے لیے اس سے 1000 گنا زیادہ مشکل کام سر انجام دے سکتا ہے۔ میں پھیکے سے انداز میں ہنس پڑا۔ تم میرے دوست ہی تو ہو بے وقوف آدمی، تم ہو تہذیب ہے، جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن ہے، تم سب وہ لوگ ہو جن کے بغیر علی یار خان کچھ بھی نہیں ہے۔ شکریہ چیف، شکریہ، تمہارے یہ الفاظ بڈ کی عزت افزائی کے مترادف ہیں۔ اب بڈ تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان تو تم میرے لیے ویسے بھی دے سکتے ہو، یہی جذبہ تو ہے جو مجھے تم لوگوں کے شہر سے نکلنے نہیں دیتا۔ تمہیں لوگوں کی وجہ سے میں نے اتنی بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بس کرو چیف، بس کرو، بڈ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بڈ کی اتنی تعریفیں مت کرو کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے یا وہ خوشی سے پاگل ہو جائے۔ لیکن اس رقم میں سے بڈ کو کمیشن کب ملے گا؟ وہ ساری کی ساری رقم تم اپنے تصرف میں لا سکتے ہو بڈ، کمیشن کا کیا مطلب ہے؟ میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے۔ بڈ نے مجھے دیکھ کر حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ آج تو تم بڈ کو حیران کیے دے رہے ہو چیف، ایسے موڈ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے کبھی تم نے اتنا بڑا کام بھی تو نہیں کیا تھا، میں نے کہا، اور بڈ نے ایک بار پھر حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یعنی ماضی میں بڈ نے تمہارے لیے جو کچھ کیا وہ سب کا سب ضائع ہو گیا؟ بڈ نے کہا، علی کا مطلب یہ ہے کہ سونیا کے گھر والوں کو رقم پہنچانے کا کام خود علی کے لیے بے حد مشکل تھا۔ تہذیب نے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، ورنہ میں چیف سے کوئی انعام ضرور طلب کر لیتا۔ وہ تو تم اب بھی طلب کر سکتے ہو بڈ، میں نے کہا، تم بجا طور پر انعام کے مستحق ہو۔ مجھے بار بار مرجانہ کا خیال آ رہا ہے چیف، وہ بیچاری بور ہو رہی ہوگی، اگر تم اجازت دو۔ ہرگز نہیں، میں نے سختی سے کہا، تمہیں کسی فضول کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دیکھ لیا میڈم، بڈ نے فریاد طلب انداز میں تہذیب کی طرف دیکھا۔ چیف نے کتنی تیزی سے چولہ بدلا ہے۔ علی کا کہنا درست ہے بڈ، تہذیب نے نرمی سے کہا، مرجانہ ایک خطرناک ایجنٹ ہے، وہ ذرا سے موقع سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس سے دور ہی رہنا بہتر ہوگا۔ بس رہنے دو میڈم، تم دونوں نے مل کر بڈ کے خلاف سازش کی ہے، بڈ نے بگڑ کر کہا اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہت سور ہے، تہذیب نے ہنستے ہوئے کہا، سنجیدگی تو ذرا دیر کے لیے بھی نہیں برداشت کر سکتا، اس کے باوجود بہت کارآمد آدمی ہے، اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تیسرے روز سارے کاغذات تیار ہو گئے اور ہم بصرہ سے بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ کاغذات کے مطابق میں عراقی باشندہ تھا، مجھے فوجی بھرتی سے مستثنا قرار دیا گیا تھا۔ ان دنوں عراق میں لازمی فوجی بھرتی کی وجہ سے جگہ جگہ چیکنگ ہوتی تھی اور لوگ فوجیوں سے چھپتے پھرتے تھے۔ میرے کاغذات میں یہ چیز شامل نہ ہوتی تو میں کہیں بھی درا جا سکتا تھا۔ کار بڈ ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تہذیب تھی، میں پچھلی سیٹ پر تھا اور مرجانہ کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ راستے میں چیکنگ ضرور ہوگی، میں نے مرجانہ سے کہا، ممکن ہے تم کوئی حرکت کرو، لیکن یہ سوچ لینا کہ کسی کی حرکت میں آنے سے قبل میرے ریوالور کی گولی تمہیں چاٹ جائے گی۔ میں جانتی ہوں، مرجانہ نے کہا، مجھے کچھ بتانے کی کوشش مت کرو، تمہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تم جوڈو کراٹے جانتی ہو۔
اور جو لوگ کراٹے جانتے ہیں وہ خود کو سپرمین سمجھنے لگتے ہیں۔ مرجانہ نے مجھے گور کر دیکھا مگر کچھ نہیں بولی۔ عدنان کو ہم وہیں چھوڑ آئے تھے، چونکہ سارے پروگرام تبدیل ہو گئے تھے، اس لیے عدنان کے بارے میں بھی ہمارا پروگرام تبدیل ہو چکا تھا۔ اب ہم اسے تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بغداد پہنچنے کے بعد ہم اس کے کسی آدمی کو فون کر دیتے جو اسے چھڑا لیتا۔ بصرہ سے عراق تک 550 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں 5 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا۔ راستے میں 3 جگہ ہماری چیکنگ ہوئی تھی۔ چیکنگ کے دوران فوجیوں کی توجہ کا مرکز میں ہی رہا تھا۔ بڑ اور تہذیب تو غیر ملکی سیاح تھے اور مرجانہ کو عورت ہونے کی وجہ سے چھوٹ تھی، جبکہ میں مقامی تھا۔ اصولی طور پر تو مجھے فوج میں بھرتی ہو جانا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کے چیک کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن میرے کاغذات ہر طرح سے مکمل تھے، اس لیے کسی مشکل میں پھنسنے سے بچ گیا۔ بغداد پہنچنے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ کون سے ہوٹل میں ٹھہرا جائے، لیکن مرجانہ کا مسئلہ تھا۔ اگر ہم ہوٹل میں ٹھہرتے تو مرجانہ کے پاس گڑبڑ کرنے کے بہت سے مواقع ہوتے۔ ہم کہاں تک اس کی نگرانی کر سکتے تھے؟ اس مسئلے کا ایک حل تو یہ تھا کہ کوئی مکان یا فلیٹ کرائے پر لے لیا جائے، مگر اس میں بھی مشکلات تھیں۔ اول تو ہمیں 1-2 دن سے زیادہ یہاں رکنا نہیں تھا، دوسرے یہ کہ یوں اچانک کوئی جگہ کرائے پر نہیں مل سکتی تھی، مل جاتی تو بھی فوری طور پر قبضہ تو نہیں مل سکتا تھا۔ ضروری کارروائیوں کے بغیر کوئی بھی اجنبیوں کو اپنی جگہ کرائے پر نہیں دے سکتا۔ اس مسئلے کا حل میں نے پیش کیا اور جھک کر بڑھ کے کان میں کہا، گھوٹے ہل کے سفیر کی قیام گاہ کی طرف نکل چلو، تمہارا دماغ خوب کام کرتا ہے چیف۔ بڑ نے خوش ہو کر کہا۔ اس کے اور تہذیب کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم وہاں بھی رہ سکتے ہیں۔ سفیر کا نام نگروما تھا۔ اسے اس کے گھر پر ملاقات کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، لیکن جب میں نے ملازم سے کہلوایا کہ علی یار خان آیا ہے تو وہ خود ہی گیٹ تک دوڑا چلا آیا۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں نام سے واقف ہوں مگر چہرے سے آشنا نہیں ہوں، اس نے کار کی کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا۔ آپ میں سے کوئی صاحب؟ علی یار خان میں ہوں سفیر محترم۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ گیٹ تو کھلوائیے، باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ نگروما نے بوکھلائے ہوئے انداز میں گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے محافظوں کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا ہے۔ وہ ایک حاضر دماغ آدمی تھا۔ اسے احساس تھا کہ صرف نام سن کر کسی اجنبی پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اندر پہنچنے کے بعد ہم کار سے اترے۔ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سفیر نے کہا۔ ہمیں گھوٹے ہل کے ویزے چاہیے۔ میں نے کہا، یہ میری ساتھی تہذیب مالکم ایکس ہیں، یہ بڑ ہیں، ان دونوں کے نام تو آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ تیسری ہستی محترمہ مرجانہ ہے۔ مرجانہ ہماری قیدی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو زحمت دینی پڑی، ورنہ ہم خود تو کہیں بھی ٹھہر سکتے تھے۔ میری خوش قسمتی کہ آپ جیسے لوگوں نے غریب خانے کو اس قابل سمجھا، اور بدقسمتی یہ کہ میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا۔ نگروما نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا اور اس نے میرا اشارہ سمجھ کر اپنے اور بڑ کے پاسپورٹ نکال کر نگروما کی طرف بڑھا دیے۔ دونوں پاسپورٹ گھوٹے ہل کے ہی تھے۔ میں اس گستاخی کے لیے معذرت خواہ ہوں جناب۔ نگروما نے مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور محافظوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ جو کچھ آپ نے کیا مسٹر نگروما، اگر وہ نہ کرتے تو یقین کریں میں جنرل ٹیری سے رپورٹ کر دیتا۔ اطمینان کرنا تو بہرحال ضروری ہوتا ہے جناب۔ آئیے اندر تشریف لائیے۔ ہم اس کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم میں آئے۔ سب سے پہلے میں گھوٹے ہل فون کرنا چاہوں گا۔ میں نے کہا، آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جناب، یہاں کی ہر چیز پر آپ کا حق ہے۔ میں نے تہذیب کو نمبر ملانے کا اشارہ کیا اور نگروما کی طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک بوکھلایا ہوا تھا۔ ہم لوگ بصرہ سے سیدھے یہاں آ رہے ہیں مسٹر نگروما۔ میں نے کہا، کچھ کھانے پینے کا بندوبست تو کیجیے۔ بالکل بالکل۔ اس نے گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا اور اسے ہدایات دینے لگا۔ اس دوران میں تہذیب نے گھوٹے ہل کا نمبر ملا لیا تھا اور کیتھی براؤن سے بات کر رہی تھی۔ پھر اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، کیا حال ہے کیتھی؟ میں نے ریسیور لے کر ماؤتھ پیس میں کہا، ٹھیک ہوں علی، اس بار تو تم نے کمال کر دیا، وعدے کے مطابق فون کر لیا۔ مجھے گھوٹے ہل آنا ہی ہے۔ تہذیب نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ ہاں، تہذیب مجھے بتا چکی ہے۔ تم ریسیور ذرا نگروما کو دو تاکہ میں اسے ہدایات دے دوں۔ جنرل تو اس وقت موجود نہیں ہے۔ میں نے ریسیور نگروما کے حوالے کر دیا۔ نگروما بڑے مؤدبانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا، کیوں نہ کرتا، وہ اپنے ملک کی خاتون اول سے بات کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد نگروما نے فون بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا، مادام کیتھی نے ہدایت کی ہے کہ آپ لوگوں کو سرکاری مہمان تصور کیا جائے اور آپ کی ہر خواہش کی تکمیل کی جائے۔